ایجوکیشن کے بعد پھر جاب اور تھوڑی سی اس کے بعد جیسے ہی مجھے ایک اپارچونٹی ملی، اسی طرح ہمارا ڈیجیٹل قرآن ہے AU کے نام سے احسن الکلام، وہ بھی ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر جاتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑی سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کو اگر انشور کر دے گورنمنٹ، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پرابلم ہو۔ چائنا بالکل آپ کے دروازے پر ہے اور آپ کے لیے آسان ہے بہت۔ تو ہمارے پاس ابھی اس وقت وہ ٹیکنالوجیز نہیں ہیں، یا وہ ہم اس ماس پروڈکشن پہ نہیں ہیں کہ جس سے ہم ان کو کمپیٹ کر سکیں۔ آج ہم موجود ہیں ڈینی ٹیکنالوجیز کے ہیڈ آفس میں، اور آج ہم اس سوال کا جواب کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں بزنس کیسے آگے بڑھ سکتا ہے، فلرش کر سکتا ہے، اور پاکستان کے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے لیے کون سی اپرچونیٹیز اور مواقع موجود ہیں، اور ان گھمبیر حالات میں جن کا ہم سب کو اندازہ ہے، ادراک ہے، ان میں ہم اپنے بزنس کو کیسے سسٹین رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈینی ٹیکنالوجیز کے چیئرمین محترم جناب بھائی عبدالرؤف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ بھائی عبدالرؤف صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ اب سب سے پہلا سوال تو ہم اس سے شروع کریں گے کہ جیسے آپ کا ایک بزنس بیک گراؤنڈ ہے طویل عرصے کا، تو آپ بزنس کی فیلڈ میں کیسے آئے؟ شروع سے ہی بزنس فیملی سے تعلق تھا یا پھر رفتہ رفتہ بزنس کی طرف آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی ہم بلانگ کرتے ہیں میمن فیملی سے، تو بزنس تو ہمارے جینز میں ہے، مگر جب ہماری فیملیز یعنی کہ ہمارے گرینڈ فادر دادا ہمارے جب ہندوستان سے تشریف لائے تو بہت کچھ لے کر آئے تھے، مگر انفارچونیٹلی یہاں پر آنے کے بعد کچھ ایسے نقصانات ہو گئے، تو ہمارے والد صاحب وغیرہ نے تو شاید جاب بھی کی، مگر اس کے بعد ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم کسی طرح بزنس کے اندر آئیں، اور ہمیں سکھایا بھی یہی جاتا ہے کہ اگر اپنا کاروبار ہو چاہے وہ ٹھیہ ہی لگا لو۔ تو اس طرح ماشاءاللہ ہم نے ایجوکیشن بھی لی اور آگے پھر آنے کے لیے کچھ بزنس کی طرف راغب بھی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا اسٹیپ ہی سب سے مشکل ہوتا ہے، تو آپ نے کہاں سے جاب کے بعد کیسے سوئچ ہوئے؟ یہ بہت مشکل فیز ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پہلا اسٹیپ ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کو عبور کر لے تو پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں بزنس کے اندر۔ تو جاب کے بعد، ایجوکیشن کے بعد پھر جاب اور تھوڑی سی اس کے بعد جیسے ہی مجھے ایک اپارچونٹی ملی کہ کچھ ایز اے ورکنگ پارٹنر، تو میں نے اس کو اویل کرنے کی کوشش کی، اور پوری انتہائی محنت کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ کوشش کی کہ اس کے اندر سکسیس ملے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ ہماری سوچوں سے بھی زیادہ سکسیس دی، اور یوں ایک اسٹارٹ اپ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور اپارچونیٹیز ملتی نہیں، اور آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ڈینی ٹیکنالوجیز تو ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک جائنٹ ہے الحمدللہ، تو یہ ویژن شروع سے تھا کہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں جانا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کو عموماً تھوڑا مشکل فیلڈ سمجھا جاتا ہے، خصوصاً پاکستان کے انوائرمنٹ میں۔ یہاں پہ را میٹیریل سے کوئی چھوٹی موٹی چیز بنا کے اس کو بیچ دیا جاتا ہے، تو اس مشکل فیلڈ کا کیوں انتخاب کیا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بس ہمارے لیے اللہ نے ایک اپارچونیٹی نکالی، اور جو میں جس ایج سے بلانگ کرتا ہوں تو شاید ہم ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے لوگ ہی نہیں ہیں، جی، مگر یہ ہے کہ ہماری آنے والی جنریشن جو ہے اور وہ ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کی ہی فیلڈ میں ہے، تو یہ ہمیں ون آف اے سڈن ایک چانس ملا 2000 کے اندر یا 2001 کے اندر کہ 9/11 ہوا، اور 9/11 کے بعد اسی قسم کے جس طرح کے آج حالات ہیں اسی طرح کے حالات پوری دنیا کے حالات تھے، تو ہمیں ایک اپارچونیٹی ملی۔ اس زمانے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ کمپیوٹرز کے اوپر سے ڈیوٹی کو ویو کر دیا، خاص کر کے سیکنڈ ہینڈ کمپیوٹرز پہ، تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ہم اس کے ذریعے انٹر ہوئے، اور دین آفٹر جو ہے ہم نے اس کو پھر لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں اور دوسری فیلڈز کے اندر آنے کی کوشش کی، اور اللہ نے اس کے اندر بھی ہمیں سکسیس دی۔ اس میں ہمارے بھائی ہیں، بھائیوں کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے، نعیم بھائی، سلمان بھائی، دوسرے بھائیوں نے بھی اس کے اندر کافی اپنی انپٹ ڈالی، پھر ہمارے بچے بھی آ گئے، تو ناؤ وی آر ان فل فلیج یو کین سے دیٹ ان 360 ڈگری ان دی ٹیکنالوجی، اور ہر فیلڈ کے اندر ہے، نہ صرف ہارڈ ویئر میں بلکہ سافٹ ویئر کی سائڈ پہ بھی اب کام۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، میرا اگلا سوال اس سے متعلق ہے کہ اب آپ تقریباً کتنے پروڈکٹس بنا رہے ہیں اور کتنے ناموں سے برانڈز آپ کے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے
پروڈکٹ جو ہے وہ ڈینی ٹیکنالوجیز ہماری پیرنٹ کمپنی ہے. ڈینی کے نام سے بھی ہمارے کچھ پروڈکٹس ہیں, ڈیوائسز وغیرہ. ایک ہمارے ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے آڈیونک, اس کے اندر سارے ساؤنڈ سسٹمز ہیں, ہیڈ فونز ہیں, ایئر فونز ہیں, اور جتنی بھی کمپیوٹر ایسیسریز کے ساتھ موبائل فون ایسیسریز کی بھی بہت سارے پروڈکٹس ہیں, کیبلز وغیرہ. اسی طرح ہمارا ڈیجیٹل قرآن ہے AU کے نام سے, احسن الکلام, وہ بھی ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر جاتا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک ایسا کام لیا ہے کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اللہ بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا بھائی عبدالرؤف, آپ نے جیسے بتایا کہ اپنی پروڈکٹس کے حوالے سے, تو اب اگلی بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کی جو کنڈیشنز ہیں, موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی, سب کے سامنے بزنس کمیونٹی بہت حد تک ڈپریشن میں ہے, بہت بزنس کا سائڈ جو ہے لو ہوئی ہے, اور ہر سرگرمی تقریباً جو ہے وہ رکی ہوئی ہے. تو ان مشکل حالات میں بھی ظاہر ہے ہر مشکل جو ہوتی ہے وہ ایک اپرچونٹی بھی کریٹ کرتی ہے. تو ان مشکل حالات میں آپ کیا بزنس کمیونٹی کہیں گے اور کس طرح سے پاکستان کی مارکیٹ کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی مارکیٹ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم بہت انڈر اس میں ہیں. یہاں پر سکوپس تو بہت زیادہ ہیں, مارکیٹ کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہماری جس طرح آبادی ہے, جس طرح ہمارے پاس انکم کے وہ ہیں ذرائع, کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی پاپولیشن ملک سے باہر بھی رہتی ہے. اور اسی طرح خیر حالات تو میں یہ کہوں گا کہ جب سے میں بزنس میں آیا ہوں, آج مجھے 40 سال کے قریب ہو گئے ہیں, تو میں نے حالات تو اسی طرح اپ اینڈ ڈاؤن دیکھے ہیں. اور ہر اپ اینڈ ڈاؤن کے بعد پھر ایک اچھا چانس ملتا ہے اور آدمی اس کے اندر, مگر وہی لوگ اس اپارچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اس مشکل حالات میں سسٹین کرتے ہیں. ابھی میں اپنے دوستوں سے یہی کہوں گا, اپنے کاروباری ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ ضرور مشکل حالات ہیں, اکنامک کنڈیشنز اتنی اچھی نہیں ہیں, انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی, اور پولیٹیکل کنڈیشن بھی پاکستان میں اچھی نہیں ہے, مگر ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے, سروائیو کرنا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی طرح ہم گراؤنڈ میں رہیں. اگر ہم گراؤنڈ میں ہوں گے تو اپارچونٹی ملے گی, لوز بال ملے گی, آپ 6 مار سکتے ہیں. اگر آپ گراؤنڈ کے باہر ہوں گے تو صرف آپ تالیاں بجا سکتے ہیں, باقی کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا بھائی عبدالرؤف, آپ کی ایک طویل زندگی ہے, جیسے آپ نے کہا 40 سال بزنس میں ہو گئے, تو ان 40 سالوں میں بزنس کے حوالے سے کیا سیکھا کہ کون سی چیزیں ہیں جو بزنس کو آگے لے جاتی ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو بزنس کو تباہ کر دیتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اللہ کا کرم ہونا چاہیے, اور پھر آپ کے اندر ایک جو محنت ہے وہ آپ نے پوری اس کے اندر دینی ہے. اور جو بھی آپ کاروبار کریں اس میں ایک جنون کی ضرورت ہوتی ہے, پیشن. اگر آپ فل پیشنیٹڈ ہیں, کمیٹڈ ہیں اپنے بزنس کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو روک سکے ترقی سے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس ایجوکیشن بھی بہت ہے, اسکلز بھی ہیں, مگر کمٹمنٹ نہیں ہے. جہاں آپ کو کمٹمنٹ نہیں ملے گا تو پھر وہاں پر آپ کو ترقی بھی نہیں ملے گی. اچھا, آپ نے جو کہیں اگر ڈینی ٹیکنالوجیز جو یہاں تک پہنچا ہے, تو کون سی 4-5 بڑے کوئی کامیابی کے راز آپ کہیں گے کہ جو ہماری کامیابی کے راز بنے ہیں, مختلف لوگ بتاتے ہیں, تو آپ کی زندگی میں ایسے کیا ہیں جو انسان کو جو ہے وہ, اگین میں یہی کہوں گا کہ کمیٹڈ ہونا چاہیے, اور جو بھی بزنس وہ جاتا ہے تو اس کے اندر اس کا اپنا پرسنل انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میرے باپ کا کاروبار تو میں نے کر لیا. اگر آپ لبرٹی دیں گے اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی, تو اس کے سکسیس ریشو بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. دوسرا, جیسے آپ نے کہا کہ کیا ایسے ٹولز ہیں, دیکھیں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو, ہماری جو پوری کمپنی ہے وہ شریعہ کمپلائنس ہے. اس کے اندر کوئی بھی ہم شریعت سے متصادم کوئی کام نہیں کرتے, چاہے وہ ایگریمنٹس ہوں, چاہے وہ سیلریز کے سٹرکچرز ہوں, چاہے وہ ہمارے کمٹمنٹس ہوں, تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو شریعہ سے کلیش کرتا ہو. سب سے بڑی برکت تو وہاں سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنے جو وقت دے, اگر اس کا کاروبار کا وقت ہے تو اس کو اپنی پوری آنیسٹی کے ساتھ اس کو دینا چاہیے, اور اس کے ساتھ اگر وہ کمیٹڈ ہے
تو جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اپارچونیٹیز انہی کو ملتی ہیں جو میدان کے اندر ہوتے ہیں. جو میدان سے باہر بیٹھ کے وہ تو ٹکٹ بھی خریدتے ہیں اور تالیاں بھی وہی بجا رہے ہوتے ہیں اور بینیفیشری وہ نہیں ہوتے. بینیفیشری وہی ہے جو اندر گراؤنڈ کے اندر ہے. تو جو بھی لوگ اپنے کاروبار سے اپنی چیزوں سے کمیٹڈ ہیں, اپنے ٹائم سے کمیٹڈ ہیں, ان کے اندر آنیسٹی ہے, محنت ہے, پیشن ہے, پھر اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو رائے گا نہیں جانے دیتا. اچھا بھائی عبدالرؤف, اس وقت جو پاکستان کا معاشی مسئلہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو پاکستان کا سب سے بڑا جو معاشی مسئلہ ہے وہ ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے, کہ پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ گر رہی ہیں, کم ہیں, بہت کم ہیں, تو امپورٹ زیادہ ہے. تو یہ جو ایشو ہے ظاہر ہے کہ اس یہ بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے. تو پاکستان کے ایکسپورٹس کس طرح سے بڑھ سکتی ہیں, اور جو نئے بزنس میں آنے والے لوگ ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں؟ دیکھیں, میں ابھی آپ سے یہی کہوں گا کہ جیسے ابھی ہم ریسیشن کی بات کر رہے تھے, تو اس ریسیشن کو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپارچونیٹی میں کنورٹ کرے. آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ زر مبادلہ کا ہے, جس کی وجہ سے ہم بعض اوقات بہت زیادہ ہمیں باگین بھی کرنا پڑتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ نیچے جا کر اپنے ٹرمز کو ڈکٹیشن لینا پڑتا ہے. تو اگر ہماری گورنمنٹ اس چیز کو کمٹ کرے کہ ہم پروڈکٹ کو لوکلی مینوفیکچرنگ کریں, اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارا کاروبار الیکٹرانکس کا ہے تو ہمارا چائنا سے اور دوسری کنٹریز سے کافی بزنس رہتا ہے, تو اب وہ ترقی کے اس منزلوں میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ آپ کو ٹیکنالوجی شیئر, چھوٹی ٹیکنالوجیز دینے کے لیے تیار ہیں. اور آپ کے پاس ہیومن ریسورسز بھی ہے, آپ کے پاس لینڈ بھی ہے, آپ کے پاس دوسری چیزیں بھی ہیں. اور اگر آپ تھوڑی سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کو اگر انشور کر دے گورنمنٹ, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پرابلم ہو. چائنا بالکل آپ کے دروازے پر ہے اور آپ کے لیے آسان ہے بہت. اور جیسے کہ اگر ہم لوکل مینوفیکچرنگ کی طرف جاتے ہیں, خاص کر الیکٹرانکس کے اندر, یہ ویلیو ایڈڈ چیزیں بھی ہیں اور اس کے اندر اسکوپ بھی بہت ہے, اور بہت بڑی مارکیٹ اٹسیلف پاکستان بھی ہے. اور ہماری جو سراؤنڈنگز ہیں, جس میں آپ مڈل ایسٹ وغیرہ کو لے لیں, ایران وغیرہ کو, اور سینٹرل ایشین کنٹریز کو, تو وہاں پر بھی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ہم وائبل بھی ہو سکتے ہیں. مگر صرف جو ہے نا ایک کمٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ کو اس کے لیے جو ہے ایکسپورٹ اورینٹیڈ پروڈکٹس یا لوکل مینوفیکچررز کو سیکیور کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ جب چائنا سے کمپیٹ کرنے جاتے ہیں یا انڈیا سے کمپیٹ کرنے جاتے ہیں, تو ہمارے پاس ابھی اس وقت وہ ٹیکنالوجیز نہیں ہیں, یا وہ ہم اس ماس پروڈکشن پہ نہیں ہیں کہ جس سے ہم ان کو کمپیٹ کر سکیں. تو اگر ہمارے ٹریڈر کو گورنمنٹ یہ سیکیور کر دے کہ آپ کو امپورٹ افیکٹ نہیں کرے گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے کوئی پرابلم ہے. اور یہی چیزیں ہم ایکسپورٹ کریں گے تو ہمارے کو زر مبادلہ بھی مل جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو, جس طرح انڈیا نے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کہا تھا میک ان انڈیا اور شائننگ انڈیا, کوئی سلوگن دے ہماری گورنمنٹ بھی کہ بھائی ہم پاکستانی مصنوعات کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کچھ ایج بھی دیں, تو انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ترقی نہ کریں. بہت شکریہ بھائی عبدالرؤف, جزاک اللہ.